شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال جو ہیں، انہوں نے بھی خوبصورت انداز میں قرآن و سنت کے مضامین کی ترجمانی کی، اور ترجمانی کرتے ہوئے یہ کہا: مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی بہت بڑی شان ہے، لیکن کہنے لگے ان کی شان کا جو مین حوالہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ہے، کہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبر کی والدہ محترمہ ہیں۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ تو سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، آپ جو ہیں تین نسبتوں سے مین شان پانے والی۔ ویسے تو اور بھی شان کی ہزار وجوہات ہیں، لیکن یہ تین جو نسبتیں ہیں ان کے لحاظ سے آپ کی شان کتنی بلند و بالا ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے پہلی بات جو ڈاکٹر اقبال لکھتے ہیں، کہتے ہیں: نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت سمجھنے کے لیے یہ حوالہ سامنے رکھو کہ آپ سارے جہانوں کی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا نور ہیں، نور چشم رحمت للعالمین۔ اور یہ چونکہ ہم فارسی شعر پڑھ رہے ہیں تو اس میں وہ مضاف الیہ والا عربی کا قانون نہیں چلے گا کہ کوئی کہے کہ رحمت للعالمین پڑھنا چاہیے، تو نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، کہ وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو اولین کے بھی امام ہیں اور آخرین کے بھی امام ہیں۔ یہ جو ہم نے ابھی درود میں بھی پڑھا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا اول النبیین و یا آخر النبیین، اسی مفہوم کو ہی امام اولین و آخرین میں شاعر مشرق نے بیان کیا ہے۔ یہ ایک نسبت یہ ہو گئی۔ دوسری، بلکہ اسی میں ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید شان بیان کرتے ہوئے کہ کن کی آنکھوں کی یہ ٹھنڈک ہے، اقبال کہتے ہیں: آنکھیں جان در پے کرے گیتی دمید، روزگار تازہ آئین آفرید۔ کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں جنہوں نے کائنات کے پیکر میں جان پھونکی۔ دوسری جگہ جو اقبال کہتے ہیں: اے کہ پرتو تیرے ہاتھ کا مہتاب کا نور، چاند بھی چاند بنا پا کے اشارہ تیرا، چشم ہستی صفت دیدائے اعمیٰ ہوتی، دیدائے کن میں گر نور نہ ہوتا تیرا۔ تو اقبال کہتے ہیں آنکھیں جان در پیکرے گیتی، گیتی ہے دنیا کائنات، اس کے پیکر میں جنہوں نے دمید جان پھونکی، دمیدن، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کائنات کے پیکر میں جان پھونکی، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ روزگار تازہ آئین آفرید، آفریدن پیدا کرنا ہے، کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے جہان نو بنایا اور اس کا آئین بنایا۔ دوسری نسبت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کی تین میں سے کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں: بانوے آن تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ بانوے آن تاجدار حل عطا، تاجدار حل عطا ہیں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔
یعنی جن کی شان میں وہ سورہ قرآن کی آیات اتریں، تو 92 یعنی زوجہ محترمہ ہیں، اہلیہ محترمہ ہیں آپ اس ذات کی جن کو تاجدار حل عطا کہا جاتا ہے۔ وہ کون؟ مرتضیٰ، مشکل کشا، شیر خدا، کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشکل کشا ہے اور شیر خدا ہے۔ اب ان لفظوں میں یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ شان ہم اہل سنت کی زبان سے ہی سجتی ہے بیان کرتے ہوئے، بلکہ دوسروں کے کئی کا عقیدہ افورڈ ہی نہیں کرتا کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشکل کشائی نہیں مانتے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیسے مانیں گے؟ اور پھر کہ جب یہ کہا جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باعث تخلیق کائنات ہیں، اس پر بہت سے لوگوں کو مروڑ اٹھتا ہے کہ نہیں، یہ جب ربیع الاول شریف آتا ہے تو کتنے غیر مقلد وہابی اور اس طرح کے وہ باقاعدہ مضمون چھاپتے ہیں کہ یہ باعث تخلیق کائنات کا لقب جو ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ لکھو۔ اور اقبال نے کہا یعنی کائنات کے پیکر میں جان پھونکی ہے تو محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی آپ کے فیض سے ہی کائنات بنی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تیسری نسبت از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، تیسری نسبت کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں مادر عام مرکز پرکار عشق، مادر عام کاروان سالار عشق، کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کی تیسری نسبت بحیثیت ماں ہونے کے ہے۔ پہلی نسبت بحیثیت بیٹی ہونے کے، دوسری بحیثیت زوجہ محترمہ ہونے کے، اور تیسری بحیثیت ماں ہونے کے۔ مادر آں مرکز پرکار عشق، پرکار یہ جو جیومیٹری کے اندر جس کے ذریعے سے دائرے لگائے جاتے ہیں، تو وہ جو پرکار عشق ہے، پرکار عشق کا جو مرکز ہیں ان کی امی جان سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور مادر آن کارواں سالار عشق، سالار عشق کے کارواں کے جو سالار ہیں ان کی امی جان کا نام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اب اقبال نے دونوں شہزادوں سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے بارے میں پھر علیحدہ علیحدہ شعر لکھے، کہ ایک اس مجموعی شعر میں ذکر کیا، پھر علیحدہ علیحدہ کہتے ہیں آن یکے شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم، آن یکے شمع شبستان حرم، ان دو میں سے ایک وہ شبستان حرم کا چراغ ہیں، شمع شبستان حرم، ان کا کردار کیا ہے؟ حافظ جمعیت خیر الامم۔ یہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کردار کی بات کر رہے ہیں جو صرف سنی ہی بیان کرتے ہیں، روافظ نہیں بیان کرتے۔ حافظ جمعیت خیر الامم، کنتم خیر امہ اخرجت للناس، اس امت کا لقب ہے۔ تو اس امت کی جو جمعیت ہے، اتحاد ہے، وحدت ہے، ایک جھنڈے کے نیچے امت کو اکٹھا کرنا ہے، جس نے امت کو پارا پارا ہونے سے بچایا، اس مصلح امت حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ ہی امی جان ہیں۔ یعنی جس طرح دونوں آنکھیں ہیں تو بندہ کیسے ایک آنکھ کو چھوڑ دے؟ یہ ہیں اہل سنت۔ آن یکے شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم۔ اور پھر دوسری بڑی ذات کی والدہ ہیں، وہ کون ہیں؟ اقبال کہتے ہیں وہاں دیگر مولا ابرار جہاں، وہاں دیگر مولا ابرار جہاں،
قوت بازو احرار جہاں. کہ دوسری کون سی شخصیت ہیں کہ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کی امی جان ہیں، وہ کون سی دوسری شخصیت ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ دوسری دیگر وہ دوسری ذات کون؟ مولائے ابرار جہاں، جہان کے ابرار نیک لوگ، پارسا، متقی، مقرب، ان کے مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مولائے ابرار جہاں، مولائے ابرار جہاں. اب جن لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہوتا کہ حضرت سیدنا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی داتا کہے، تو وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لفظ مولا کیسے بولیں گے؟ تو خاک پنجاب سے اٹھنے والی صدائے اقبال، اس کے اندر یہ سنیت بول رہی ہے، نہ خارجیت ہے، نہ رافضیت ہے، نہ ناصبیت ہے، نہ وہابیت ہے. کہا وہاں دیگر مولائے ابرار جہاں، قوت بازو احرار جہاں. حر کی جمع احرار، جہان زمانے کے جو حر لوگ ہیں، شیر دلیر، ان کے بازوؤں کی قوت ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قوت بازو احرار جہاں، در نوائے زندگی سوز از حسین، اہل حق حریت آموز از حسین. کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے زندگی کا سوز ہے، زندگی میں زندگی ہے آپ کی وجہ سے. اہل حق کو جو آج بھی سر اٹھا کے چلنے کا سلیقہ ملا ہے تو حسینیت سے ملا ہے. یعنی اس وقت کربلائے وقت میں یہاں سے لے کر امریکہ تک ساری یزیدیت کے خلاف اگر سینہ تان کے بولنے کا عزم ملا ہے تو اللہ کے فضل سے حسینیت سے ملا ہے. اب گن سکتے ہو کہ کتنے دشمن ہیں؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ یہ جتنے کارنامے ہیں سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے، اقبال کہتے ہیں یہ لوٹ کے سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف جاتے ہیں. سیرت فرزند ہا از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات. کہ جو فرزند ہوتے ہیں نا، ان کی سیرت امہات سے تعمیر ہوتی ہے. مائیں یعنی اقبال کہتے ہیں نا کہ بطول باش پنہا شو عظیم دیر کہ در آگوش شبیر بگیری. آج کی خواتین کو سبق دیتے ہوئے کہ کیوں امام حسین ہیں، کیوں امام حسن ہیں، کیوں یہ فضائل و کمالات کے ہمالا پر کیوں جلوہ گر ہوئے؟ کہتے ہیں امی جان کی تو شان دیکھو. تو جن کی امی کا یہ مقام ہے تو امی کا فیض آگے منتقل ہوا ہے، والدہ محترمہ کا. سیرت فرزندہا از امہات، سیرت امام حسن اور سیرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے تمہیں کیا حیرانی ہے؟ اتنی شان کو دیکھ کر ان کی امی جان تو دیکھو. تو پھر جتنے بڑے مقام والی امی جان ہیں انہی امی جان نے ان کو یہ سیرت سکھائی ہے. جوہر صدق و صفا از امہات. کسی بندے کے اندر جو صدق و صفا کی اتھارٹی آتی ہے تو ماں کے دودھ کی وجہ سے آتی ہے. تو
پاک سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے مقدس شیر کا اثر ہے جو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبہ صدق و صفا اور کردار میں وہ اثر نظر آ رہا ہے۔ اقبال کہتے ہیں مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، مادرہ را اسوائے کامل بطول۔ مزرعہ تسلیم، تسلیم و رضا، رب کے حکم پر راضی، زہد، تقوی، پارسائی، سخاوت، عدل، انصاف، قرب الہی، اس سب کو نچوڑا جائے تو اس کے خلاصے کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ مزرعہ ویسے کہتے ہیں کھیتی کو، مزرعہ تسلیم، تسلیم و رضا کی کھیتی، یعنی جہان تسلیم و رضا، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، مادرہ را اسوائے کامل بطول، یعنی قیامت تک کے لیے ماؤں کو جو سبق چاہیے، جن کے نقش قدم میں، جن کے اسوہ حسنہ میں، جن کے کردار سے ماؤں کو روشنی حاصل کرنی چاہیے، جو جن کے اسوہ کے اندر کردار میں کوئی نقص، کوئی عیب نہیں، جن کا کردار ماؤں کے لیے اسوہ کامل ہے، اس کامل اسوہ کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔